فيها ولدينا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، یہ کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس کے ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے، اور انسان کے چوڑے چکلے سینے پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ انسان لاکھ کوششیں کرے اللہ سے دور بھاگنے کی، لاکھ کوشش کرے اللہ کی سلطنت سے نکلنے کی، لا تنفذون الا بسلطان، تم دنیا جہان کی قوتیں اور طاقتیں اکٹھی کر کے بھی آ جاؤ تو رحمان کی قوت اور اس کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس خالق نے اپنے پاس اپنی کچھ صفات کے کچھ تقاضے رکھے ہیں، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندوں کی زندگی گھٹن سے آزاد ہو اور بندے اس ماحول کے اندر پروان چڑھ سکیں جس میں صرف اور صرف اللہ کا رنگ نمایاں ہو۔ اس لیے روزوں کے مقاصد میں جو بنیادی مقصد ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کے ارادے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ تمہاری زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، تمہاری زندگیاں مشکلات سے آزاد ہوں، تمہارے معاشرے کا ماحول گھٹن زدہ نہ ہو، اور تم اللہ کے حضور اپنی زندگی کو ایسے سانس لے سکو کہ جس میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے لطف آئے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تو چاہا کہ اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے، لیکن زندگی کی اس دوڑ کے اندر سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر، ہم مشکل گھاٹیوں کی طرف بڑھے اور دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا کر ہم نے ان جگہوں کے اندر اپنی لات اڑانے کی کوشش کی جہاں ہمارا بنتا نہیں تھا۔ لیکن دنیا کی اس دوڑ کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ قرآن مثال بیان کرتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو دنیا کے پیچھے بھاگا ہے اس کی مثال اس کتے کی مثال کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر دنیا کا کچھ حصہ اسے مل بھی جائے تو تو دیکھے گا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس شے کو دبا کر ہانپ رہا ہے اور زبان اس کی باہر کو نکلی ہوئی ہے، اور اگر چیز اس کی دسترس سے باہر نکل جائے، کوئی خواہش تکمیل تک نہ پہنچے، تو پھر تو دیکھتا ہے کہ پھر یہ ہانپتا ہوا ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی مثال کی طرح ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی دو وادیاں بھی بھر کر دے دی جائیں، لپے بھر بھر کر اس کی جولیوں کو بھر دیا جائے، لابتغى ثالثا، لیکن ہوس اور لالچ اتنا ہے یہ تیسری کے پیچھے بھاگے گا۔ وَلَن يَمْلَأَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور آدم کے اس پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ یہ اللہ کی پہلی چاہت تھی جس کو ہم نے ٹھکرایا۔ مالک نے کہا کہ میں تیرے لیے آسانی چاہتا ہوں، لیکن انہ فکر وقدر، یہ مشکل گھاٹیوں کے اوپر چلتا ہوا، غور و فکر کرتا ہوا، دنیا کے اسرار و رموز میں اور دنیا کی پیچ کھاتی ہوئی وادیوں کے اندر اس نے ہر مشکل کا سامنا کرنا گوارا کیا، لیکن رب کی طرف سے دی ہوئی آسانی کو اس نے پاؤں کی نوک کے اوپر رکھا۔ دوسری جگہ پر جہاں رب نے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں کی، ہم نے دنیا کے لیے دوڑ لگائی تو صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں عزت مل جائے۔ قرآن کئی ایک مقامات پر اللہ کی چاہت کو ذکر کرتا ہے، لیکن ہم 3 مقام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی تو صرف اس لیے کہ ہمیں عزت ملے، ہمارا سٹینڈر ہو، اور ہم ایسے بن جائیں کہ دنیا ہمیں سلام کرنے والی ہو، ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں۔ مالک نے اس عزت کا معیار بھی ذکر کیا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، لوگوں جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے تو یاد رکھنا عزتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ تم اپنے محنت سے یا اپنی صلاحیت سے اور اپنے کام سے تم کوئی عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ عزت وہ ہے جو رب نے دی،
ہر بچے کی زبان پر آیت ہوتی ہے، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، مالک تو جسے چاہے عزتیں دے، جسے چاہے ذلتیں عطا کرے، تو معز بھی ہے تو مذل بھی ہے، لیکن پھر اس رب کو جو عزتیں دینے والا ہے، اس رب کی طرف سے دی گئی عزتوں کو چھوڑ کر ہم نے میرا بھائی گناہوں کو وہ نام دے دیا کہ جو بنتا نہیں تھا ہمارے لیے۔ مالک نے کہا لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے منہوں سے بول کر یہ کہو کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے اور یہ چیز میرے لیے حرام ہے۔ حلال وہ جو اللہ نے حلال ٹھہرایا، اور حرام وہ جو تیرے رب نے تیرے لیے حرام کر دیا، پھر چاہے وہ ایک درخت ہو یا مردار ہو یا خنزیر ہو یا لڈو ہو یا سگریٹ ہو، وہ کسی بھی چیز کا تو نام لے، اگر رب نے اسے حرام کیا ہے، تیری اپنی مرضی یا خواہش کی بنا پر اسے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرا معاشرہ مجھے کچھ تصویریں دکھاتا ہے، میں اگر کسی غیر محرم کی طرف دیکھوں تو میری زبان پہ بہانہ یہ ہے کہ جی پہلی نظر معاف ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرا بھائی، گناہ اتنا قباحت والا نہیں ہوتا جتنا اس کا عذر قباحت والا ہوتا ہے۔ فارسی کی ایک مشہور حکایت ہے، اس کا اردو ترجمہ اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ، اس کا وزیر کہا کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت، عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر بھی پیش کرنا گناہ سے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ گناہ کر لینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، گناہ کا عذر پیش کرنا بہت بڑی ہلاکت ہے انسان کی۔ بادشاہ نے کہا اپنی بات کی دلیل پیش کر، کہتا صبح تک انتظار کرو۔ صبح ہوئی، بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، یہ وزیر بھاگا اور جا کر اس نے بادشاہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ بادشاہ کہنے لگا اتنی بڑی گستاخی اور حد ادب، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ کے تو قریب تک جو ہے وہ کسی چڑی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی اور تو ڈائریکٹ گلے لگ رہا ہے۔ وزیر کہنے لگا او بادشاہ سلامت معذرت، میں سمجھا ملکہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اس گستاخ کی گردن اتار دو۔ کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، عذر گناہ بدتر از گناہ، میں نے ایک گناہ کیا آپ کو گلے لگا کر، اور اس کا عذر میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ میں سمجھا کہ ملکہ ہے۔ اور ہم نے بھی میرا بھائی اسی طریقے سے گناہوں کے نام بدل بدل کر، موسیقی کو ہم نے روح کی غذا بنا لیا، رشوت کو ہم نے چائے پانی اور تحفے کا نام دے لیا، سود کو ہم نے دنیا کے ساتھ چلنے کا نام دے لیا۔ ہم نے کس کس جگہ پر عزت کے نام پر رب سے جنگ نہیں کی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، مالک فرماتے ہیں جو دنیا کی اس دوڑ اور زینت کے پیچھے بھاگتا ہے، ہم اس کے سارے اعمال کو دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ آخرت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں۔ تیسری چاہت جس کا رب نے قرآن میں ذکر کیا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کر لے گا؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کی باتوں کو ماننے والے بن جاؤ، تو یاد رکھو رب بڑا قدردان ہے، وہ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ کی اس چاہت کو ہم نے کس طرح سے ٹھکرایا ہے؟ مالک انسان کے اس ٹھکرانے کو ظاہری طور پر بڑے واضح انداز میں قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس، یہ ضمیر کا سگنل، ہمیں اس کی بھی قسم ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر پوری طرح قادر ہیں کہ یہ جسم کے 360 جوڑ اور ایک ایک پور اور ایک ایک ذرے کو ہم دوبارہ سے بنا سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان کی چاہت یہ ہے کہ یہ اپنی اگلی زندگی میں بھی گناہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو معاف کرے، اور اس کی چاہت اور تمنا یہ ہے، اس کی ڈیزائر بن چکی ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ بس جلد از جلد اپنے گناہ کا مزہ حاصل کرے،
اس نے پلان کیا ہوا ہے، میں فلاں موقع پر ایسے کروں گا، فلاں موقع پر میں یوں کروں گا، اور اللہ کی نافرمانی کے ان کاموں میں اسے احساس تک نہیں کہ میرا رب کیا چاہتا تھا، میں نے اس کی چاہت کو ٹھکرا کر کس لیول کے اوپر رکھا۔ اب اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اگر موت کے آہنی پنجے آ گئے اور میں اسی دل کے ساتھ مر گیا تو یاد رکھیے دل کے جس موسم کے ساتھ انسان مرے گا اسی موسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اللہ بڑی قدر کرتا ہے بندے کی اگر بندہ توبہ کر لے۔ وہ 100 بندوں کا قاتل تھا، صرف اس نے اپنے آپ کو ایک قدم آگے چلایا ہے کہ مالک غلطی ہو گئی ہے، فَهَلْ لِي مِن توبہ، کیا میری توبہ کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، ذرا اپنا ماحول بدلیے۔ ماحول ابھی پوری طرح بدلا نہیں ہے، موت آ گئی، مالک نے اس کو بخش دیا۔ اور وہ بھی تو ہے جس نے ایک عرصے تک گناہ کیے ہیں، لیکن جب ایک عورت نے اسے کہا کہ اتق اللہ، کفل اللہ سے ڈر جا، اللہ کے بنائے ہوئے پردے کو نہ پھاڑ، وہ ایک عرصے تک گناہ کرنے والا جب سجدے میں گرا ہے اور اس نے اپنے رب کو پکارا ہے، اسی حالت میں وہ مرا۔ اللہ کی قسم لوگوں نے دروازے پر لکھے ہوئے دیکھا تھا قد غفر اللہ الکفلہ، اللہ نے اس کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آپ رب کی طرف آئیے تو صحیح۔ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت یہی چیز سکھانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تجھ سے کیا چاہتا تھا، بندے تو نے اپنی چاہت کو کیا بنا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اپنے رب کی چاہت میں چاہت رکھتا، تو اس کو راضی کرنے کی چاہت رکھنے والا ہوتا، اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا، لیکن وائے ناکامی کہ ہم لوگ صرف رمضانی مسلمان بن گئے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق عطا